نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے آڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ کریں اور اس آڈیو کو لائک بھی کریں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے زہد و رفاق کا بیان۔ اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ زہد و رفاق کا پہلا حصہ، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ آج کے اس آڈیو میں ہم 3 چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ شرح صدر کی علامت، 3 چیزیں باعث نجات اور 3 چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ اللہ سے حیا کا حق ادا کرو۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، شرح صدر کی علامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جل شانہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں اور اس میں شریعت حقہ کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور ہدایت جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو آدمی کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے پتہ چلے کہ نور ایمانی قلب میں داخل ہو گیا؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ دھوکے کا گر دنیا سے دوری حاصل ہونا، ہمیشہ کا گر آخرت کی طرف متوجہ رہنا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ 3 چیزیں باعث نجات اور 3 چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والی 3 چیزیں یہ ہیں، جلوت و خلوت میں یعنی اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا، خوشی اور ناراضگی دونوں حالات میں حق بات کہنا، مالداری اور ناداری دونوں حال میں میانہ روی اختیار کرنا، اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، خواہشات نفسانی جن کی پیروی کی جائے، شح یعنی حرص و بخل جس کی اطاعت کی جائے اور اس کا غلام بنا جائے، خود پسندی اور گمٹ میں مبتلا ہونا یعنی کسی شخص کا اپنے آپ کو نیک اور قابل تعریف سمجھنا، اور یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے بدترین خصلت ہے۔
اللہ سے حیا کا حق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے اتنا حیا کرو جتنا اسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، الحمدللہ ہم لوگ اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا یہ حق نہیں ہے، حق تعالی شانہ سے حیا کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سر اور اس سے متعلق تمام اعضاء، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور اس سے متعلق تمام چیزوں یعنی شرمگاہ، ہاتھ، پیر، دل وغیرہ کی حفاظت کرو، اور موت کو اور مرنے کے بعد قبر میں ہڈیوں اور بدن کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے اس سے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کیا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔